بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الوعد الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. میں نے حدیث گزشتہ جس پر کلام چل رہا تھا ای الاسلام افضل، اس کی سند کے سلسلے میں کچھ کلام کیا تھا اور رجال کی تفصیل بتائی تھی. اتنی بات باقی رہ گئی تھی تو میں آج یہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ سند سب کی سب کوفی رجال پر مشتمل ہے، یعنی اس کے تمام حضرات ہیں وہ کوفی ہیں، اور اس میں تحدیث ہے یعنی حدثنا کہا، اور باقی بات میں عنعنہ ہے یعنی ان فلان اس طرح سے. اور یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ سب سما پر محمول ہے، اور حدثنا اخبرنا اور ان فلان کا مفاد ایک ہی ہے. یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ حدیث امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہاں پر باب ای الاسلام افضل کے تحت یہ حدیث ذکر کی. اس میں سائل نے پوچھا صحابہ نے سرکار سے ای الاسلام افضل، سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. کون سا مسلمان اصحاب اسلام میں یا ذوی الاسلام میں، مضاف یہاں مقدر ہے، سب سے افضل کون ہے؟ سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہاں اس پر بیان ہو چکا. ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی حدیث کو ایک جگہ مکمل ذکر کیا اور اس کا دوسرا ٹکڑا والمہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ یہ ذکر کیا، اور یہاں پر صرف اتنا ذکر کر دیا کہ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اور حاکم سے ہم نے متعدد حدیثیں ذکر کی جن میں اس مضمون پر بھی کچھ مختلف زیادات اور کلمات زائدہ، مضامین زائدہ اس کے اندر ذکر ہوئے جن کی تفصیل گزری. اس سے پتہ لگا کہ کتب حدیث میں ایک ہی حدیث مختلف طور پر ملتی ہے، کہیں پوری، کہیں پوری ہوتی ہے اور کہیں اس حدیث کا کوئی جز ہوتا ہے، دوسرا جز ذکر نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے یہاں پر یہ شان ظاہر ہے. اس سے
پتہ لگا حدیث کا مضمون بعض مرتبہ متعدد احادیث طیبہ اور کلمات سرکار کو ملانے سے اس کا مضمون پورا ہوتا ہے. بس ہو گیا. ایک بزرگ جس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمارے نزدیک حدیث پوری نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو ہم 60 وجہ سے نہ لکھ لیں. 60 وجہ سے جب تک ہم اس کو نہ لکھ لیں ہمارے نزدیک حدیث پوری نہیں ہوتی. اس کا مشاہدہ اور اس کی تصدیق ہم اسی حدیث میں دیکھ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے پہلی بخاری نے یہ حدیث ذکر کی اپنی سند متصل سے، اس میں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حدیث کا یہ جز جو حقوق العباد سے متعلق ہے اس کو حقوق اللہ پر مقدم کیا. اس سلسلے میں بحث گزر چکی، گفتگو گزر چکی، اور یہاں صرف من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ کہہ کر کے حقوق اللہ کا ذکر نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا اس درجہ اہتمام ہے سرکار کو، یہ تو ظاہر ہی ہے. اور یہاں پر اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بہت جگہ پر کوئی بات ذکر کر دی جاتی ہے تفصیلاً، اور پھر دوسری جگہ پر جزوی طور پر کوئی بات ذکر کی جاتی ہے اور دوسرا جز یا اس کی دوسری تفاصیل ذکر نہیں کی جاتی. یہ سب اتکالاً علی فہم السامع، سامع کے فہم پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور اس پر کہ جو کچھ سامعین کے نزدیک معروف اور معہود ہے وہ اس سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ارشاد فرمایا ہے وہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے، بلکہ وہ جو ان کے نزدیک معہود اور معروف ہے وہ اس اطلاق میں قید ہے اور وہ اس اطلاق کی شرط ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو سرکار نے فرمایا کہ افضل مسلمانوں میں وہ ہے جس کی ایذاء زبانی سے اور ایذاء قولی اور فعلی سے لوگ محفوظ رہیں، بشرطے کہ وہ جملہ حقوق اللہ کو انجام دے. مطلقاً نہیں بلکہ یہ شرط، اس شرط کے ساتھ. اور یہاں سے یہ پتہ لگا کہ فقہا جو فرماتے ہیں المعروف کالمشروط، کہ معروف کہ مسلمانوں کے درمیان جو عرف ہے اور جو معروف ہے وہ مشروط کے قائم مقام ہے. اس طرز حدیث سے کہ کہیں حدیث نے تفصیل فرمائی اور کہیں مطلق چھوڑا، اس طرز حدیث سے فقہا کے اس قاعدے کی سند ملی. یہی حال جو ہے اب دوسری حدیث جو ہے جو سرکار نے ارشاد فرمائی کہ سرکار سے، اور وہ بھی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا اور پوچھا کہ ای الاسلام خیر،
وہاں کہا ای الاسلام افضل اور یہاں کہا ای الاسلام خیر. کون سا اسلام کی کون سی خصلت سب سے بہتر خصلت ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. کھانا کھلاؤ اور سلام لفظ السلام علیکم جو تم جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو سب کو جو ہے سلام کہو. یہاں پر بھی جو ہے سرکار ابوالقرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے مطلق چھوڑا، لیکن یہاں پر بھی جو ہے یہ اطلاق پر نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونا پہلی شرط ہے اور مومن ہونا یہ پہلی شرط ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ کی تمام حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا سرکار نے یہاں پر بھی خیال فرمایا کہ انہی کو جو ہے ذکر کر دیا، اور جملہ حقوق اللہ کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ مسلمانوں میں پہلے سے ہی معروف ہیں، المعروف و کالمشروط کے طور پر. حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کھانا کھلاؤ اور جس کو جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے ہو سب کو جو ہے سلام کہو. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے سرکار سے یہ پوچھا، یہ مجہول ہے، ذکر نہیں کیا گیا. اب یہ بعض لوگوں نے کہا کہ ان صاحب کا پتہ نہیں لگا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ سائل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تھے جنہوں نے سرکار سے یہ سوال کیا. اب یہاں پر یہ امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو یہاں بھی اپنی عادت کے مطابق انہوں نے یہ کیا کہ حدیث کے الفاظ کو لے کر کے ایک باب باندھا اور کہا باب اطعام الطعام من الاسلام. ایک نسخے میں یہ ہے اور ایک نسخے میں یہ ہے کہ باب اطعام الطعام من الایمان. یہی ہے نا، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ اسلام اور ایمان دونوں مترادف ہیں، اور اس باب کی مناسبت اس باب سے جو پہلے میں نے ذکر کیا امور الایمان، اور پھر فرمایا کہ الایمان بدع وستون شعبہ. اس باب سے مناسبت یہ ہے کہ یہ بھی امور ایمان میں سے ہے، اور اسلام کے جو متعدد شعبے ہیں ان میں سے ایک شعبہ یہ بھی ہے. دو شعبے اس میں یہاں پر ذکر کیے کہ اطعام الطعام کھانا کھلائے، اور سلام جو ہے عموماً تمام مسلمانوں کو جن کو جانتا ہو جن کو نہیں جانتا ہو ان کو سلام کہے. عادت جبابرہ اور سرکش مغرور لوگوں کی عادت کا خلاف کرے کہ وہ لوگ جس کو چاہتے ہیں سلام کرتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے ہیں حقیر سمجھتے ہیں اس کو سلام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ تمام مسلمان اسلام کے لحاظ سے دین اسلام میں سب بھائی ہیں، اور سب کی جو ہے رعایت ان کے مراتب کے حفظ مراتب کے ساتھ ساتھ جو ہے
ان کی سب کی رعایت جو ہے وہ واجب ہے، اور کسی کو جو ہے سلام کے ساتھ مخصوص کرنا اور کسی کو سلام نہ کرنا، یہ جو ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو وہ سلام کرے، چاہے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اب یہاں پر فرمایا پہلی حدیث میں افضل، اور یہاں فرمایا خیر۔ تو افضل کے معنی یہ ہے کہ وہاں پر سوال تھا کہ کون سا مسلمان افضل ہے، یعنی اس کا ثواب جو ہے باعتبار ثواب جو ہے اس کا کون سا فعل ہے کہ جس وجہ سے جو ہے اس کو ثواب جو ہے زیادہ ملے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ لوگ اس کے زبان سے اور ہاتھ سے محفوظ رہیں، یعنی یہ بنیاد ثواب ہے، اور اس صورت میں جو ہے ثواب بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اگر معاذ اللہ جو ہے وہ نیکی تو کرتا ہے لیکن مسلمانوں کو ایذا ہی پہنچاتا ہے، تو حدیث پہلے گزر چکی کہ ایک عورت جو ہے روزہ رکھتی تھی اور رات کو قیام اللیل کرتی تھی اور بہت نیکیاں کرتی تھی، صدقے دیتی تھی۔ سرکار نے فرمایا لا خیر فیہا، اس کے اندر جو ہے کچھ بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، اور وہ جو ہے اہل دوزخ میں سے ہے۔ اور ایک حدیث بخاری کی یہ آئے گی کہ سرکار نے پوچھا، صحابہ سے سوال کیا کہ تم مفلس کو کیا شمار کرتے ہو، کس کو تم مفلس جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ جس نے اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کو مارا اور اس کا جو ہے اس کو ایذا دی اور اس کا مال چھینا۔ فرمایا کہ اس کی جو ہے کیا سزا ہے؟ یہ فرمایا کہ کل قیامت کے دن جو ہے اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور اس کی نیکیاں جو ہے مظلومین کو دی جائیں گی، اور جب مظلومین کو جب نیکیاں دی جائیں گی تو اب کہتے ہیں کہ جب نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں نہیں رہیں گی اور قصاص نہیں ہوگا تو ان مظلومین کی برائیاں جو ہے اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور پھر یہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو ہے تو وہاں پر فضل جو ہے وہ ثواب کے اعتبار سے، اور تو وہ کمیت سے متعلق ہے، اور یہاں پر خیر فرمایا یعنی جو ہے یہ شر کے مقابلے میں ہے، یعنی کون سی اسلام کی خصلت جو ہے وہ زیادہ نفع بخش ہے؟ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، اور عام طور پر جو ہے وہ سلام کرو۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو ہے یہ فرمایا تطعمو، یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ تو کیلو، تم کھانا کھلاؤ۔ تطعمو کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کی کلو کی جگہ تطعمو فرمایا، اس لیے کہ اطعام کا استعمال عقل میں اور شرب میں دونوں میں ہوتا ہے، بخلاف عقل کے کہ عقل کا استعمال جو ہے معقولات میں ہوتا ہے، مشروبات میں نہیں ہوتا ہے۔ اس پر شہادت یہ ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، قرآن میں فرمایا کہ جو اس عقل اور شرب اور ذوق یعنی کھانا پینا اور چکھنا، اس کو جو ہے یہ طعام جو ہے طعمہ یا طمو کا مادہ جو ہے اس کو جو ہے عام ہے، اس پر شہادت ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، کہ قرآن میں فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالی جو ہے تم کو آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے کہ جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں ہے، اور جو اس میں جو ہے اس کو سے پانی نہ پیے وہ میرا ہے۔ تو یہاں پر تام کو جو ہے بجائے جو ہے منزلہ شرب کے جو ہے اس کا اطلاق فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر جو ہے مفعول بھی کو ذکر نہیں کیا،
کہ کس کو کھانا کھلاؤ، مطلب یہ ہوا کہ تطعم الخلق، مخلوق کو کھانا کھلاؤ، وہ مسلمان ہو یا ذمہ کافر ہو یا حیوان ہو، سب کو جو ہے کھانا کھلانا بنیت ثواب جو ہے یہ اچھا کام ہے، اور یہ جو ہے بہت ہی اچھا کام ہے۔ تو اطعام جو ہے یہ چونکہ اس کا نفع جو ہے وہ زیادہ ہے، اسی وجہ سے جو ہے سرکار نے اطعام کو مقدم فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ بخاری نے جو ہے پہلے اس جز کو لیا، باب اطعام الطعام، کیونکہ انہوں نے جو ہے اس کو باب میں رکھا ہے، تو باب کی مناسبت سے یہی ہے کہ باب جیسے مقدم ہوتا ہے، لہذا جو ہے حدیث میں جو پہلا لفظ ہے اس کو انہوں نے جو ہے اس اعتبار سے جو ہے وہاں پر جو ہے یہ باب جو ہے مانا۔ اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ طعام میں بھی جو ہے وہ عموم ہے، یعنی یہ جو ہے ولیمہ کا کھانا، شادیوں کا کھانا، اور دوسرے جو ہے فقراء اور مساکین کے کھانے کو، سب کو یہ عام ہے۔ اب یہاں پر جو ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب سرکار اول قرار نے یہ فرمایا کہ کھانا کھلانا جو ہے یہ خیر محض ہے، اور کھانا کھلانا جو ہے اس میں جو ہے اخیریت ہے، اور کھانا کھلانے والا جو ہے وہ خیر الناس ہے، خیر المسلمین ہے، جو لوگوں کو جو ہے کھانا کھلاتا ہے وہ جو ہے مسلمانوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو غوث پاک کی نیاز یا خواجہ کی نیاز یا اعلی حضرت کی نیاز، ان کی نیاز جو ہے اس میں جو ہے کھانا کھلانا جو ہے، بولو یہ ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ اب اس کو ناجائز کہنا جو ہے یہ وہابیوں کا جو ہے شریعت پر جو ہے افتراء ہے۔ اب اس میں ناجائز کون سی بات ہے؟ ہم آراس بزرگان دین میں یا اپنی خاص محفلوں میں بزرگان دین کی نیاز کرتے ہیں، تب اس نیاز میں جو ہے کیا ہوتا ہے؟ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، اور پھر اس کھانے کو جو ہے اعزاء کو، اقربا کو، اور جو ہے فقراء کو اور مساکین کو جو ہے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ تو ان میں سے کون سا کام جو ہے بولو برا ہے؟ کیا قرآن پڑھنا برا ہے؟ یا جو ہے سامنے کھانا کو سامنے رکھنا جو ہے ناجائز ہے، یا وہ کھانا کھلانا ناجائز ہے؟ جب کوئی کام ان میں سے جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، سب کام جو ہے اچھے ہیں اور مباح ہیں، تو ہم نے جو ہے ان افراد مباحات کو ہم ملا دیا، تو یہ ناجائز کیسے ہوگا؟ اذا كانت افراد الاحاد مباحة فمن اين يحرم المجموع، جب افراد احاد جو ہے یہ سب کے سب مباح ہیں تو ان کا مجموعہ جو ہے کیسے حرام ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ آراس بزرگان دین کا کھانا اور دوسرے بلائن میں کھانا، یہ سب جو ہے وہ مباحات میں سے ہے، جب تک کہ کسی دلیل خاص شرعی سے جو ہے اس کی جو ہے ممانعت جو ہے ثابت نہ ہو، تو وہ کھانا کھلانا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طور پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے سرکار نے فرمایا طعام، کھانا کھلاؤ، یہاں پر رکھا مطلق، لیکن یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے۔ الف لام یہاں پر جو ہے وہ عہد کے لیے ہے، یعنی وہ کھانا جو کہ معہود ہے اور معروف ہے، والمعروف کالمشروط، اور معروف جو ہے مشروط کے منزلے میں ہے، یعنی شریعت سے اللہ اور رسول کی طرف سے جس کھانے کو جائز کہا گیا ہے، یعنی وہ خون نہ ہو، مردار نہ ہو، اور اس کو ذبح کرتے وقت جو ہے غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو، تو وہ کھانا جو ہے مطلقاً جو ہے تمہارے لیے جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ اسی لیے اب یہاں سے پتہ لگا کہ بزرگان دین کے لیے جو بکرا ذبح کیا جائے یا مرغا ذبح کیا جائے یا جو جانور ذبح کیا جائے، بشرطے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ اس کو حرام کہنا جو ہے یہ وہابیہ کی ظلم اور زیادتی اور ان کا خود یہ بدعت ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کلمات طیبات جو ہے خود اس پر سند ہے کہ حضور نے جو ہے قربانی، حج میں جو ہے قربانی فرمائی، اور اس جانور پر جو سرکار نے فرمایا اس پر یہ پکارا ھذا عمن لم یضح من امتی، یہ وہ جانور ہے میں اس کو جو ہے اپنی امت سے جنہوں نے قیامت تک قربانی نہیں کی ان کے لیے، ان کی طرف سے میں قربان کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے اہل سنت والجماعت کے لیے یہ سند ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ استقر السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ جن کو تم جو ہے
جانتے ہو اور جن کو نہیں جانتے ہو سب کو سلام کرو. مطلب یہ ہے کہ بشرط کونہ مسلمن، یہ شرط ضروری ہے کہ وہ مسلم ہو، اس لیے کہ ابتدا سلام بالسلام جو ہے کافر کو جو ہے وہ بنا ہے. اور یہ بھی حدیث میں حدیث سے جو ہے ثابت ہے. اور دوسری بات جو ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسلمان کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہ فاسق مومن نہ ہو. کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور دیگر احادیث سے جو ہے یہ بات جو ہے ثابت ہے کہ جن سے شریعت نے جن سے کلام سے بنا کر فرما دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے تو ان کو جو ہے ابتدا سلام جو ہے ناجائز ہے. تو اب یہاں پر جو ہے پتہ یہ لگا کہ یہ حدیث جو یہ فرمایا کہ تقرأ السلام علی من عرفت من لم تعرف، یہ اپنے اطلاق پر نہیں ہے، کافر اور فاسق مومن جو ہے اس سے مخصوص ہے. یا یہ کہ سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ ابتدائی اسلام میں فرمایا. اور ابتدائی اسلام میں کچھ احکام تھے اور بعد میں شاید دوسرے احکام ہوئے. تو پہلے صدر اسلام میں تعلیف کے لیے تھا اور اس کے بعد جو ہے سرکار نے جو ہے کافر سے اور فاسق سے جو ہے سلام کو جو ہے ممانعت فرما دی. تو اس طور پر جو ہے یہ حدیث جو ہے منسوخ ہوگی اور جو ہے اس کا ناسخ وہ احادیث ہیں جن میں جو ہے کافر اور فاسق سے کو ابتدا سلام کی ممانعت ہے. اور جو ہے اس پر امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ایک حدیث جو ہے وہ یہ نقل کی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو ضرورت داعی تھی تالیف قلب کی، لہذا حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کے لحاظ سے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ سب کو کھانا کھلاؤ اور سب کو سلام کرو، جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں تم نہیں جانتے ہو. وہ حدیث عبداللہ ابن سلام سے کی روایت سے ترمذی نے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی تشریف لائے انجسل الناس الیہ، تو لوگ حضور کی طرف جو ہے جلدی میں سے جو ہے سمٹ کر کے حضور کی طرف جا آئے حضور کا جلوہ دیکھنے کے لیے. تو جب میں نے ان کو جو ہے دیکھا تو میں یہ سمجھ گیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. تو جس کو عبداللہ ابن سلام دیکھ کر کے کہیں یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے اس کا رب جھوٹ بول سکتا ہے. یہ وہابیوں کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر افترا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے. اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہمارا خدا سچا، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا اور ہمارے اہل بیت اور ہمارے صحابہ اور ہمارے ائمہ دین سب سچے. اب اس کے بعد جو ہے وہ سند پر کلام باقی رہ گیا وہ میں کل کروں گا. نہیں اس میں تو یہ ہے کہ تطعم الطعام یہ سب کے لیے عام ہے. اور تقرأ السلام میں جو ہے وہ اسلام کی خصوصیت پھر یہاں پر جو ہے اطعام طعام کا جو ہے چونکہ اس میں نفع جو ہے وہ زیادہ ہے کہ اس میں انسان کی قید نہیں ہے، حیوان کو کھانا کھلانا یہ بھی اچھا کام ہے، لہذا اس کا نفع چونکہ زیادہ متعدی ہے اس لیے اس کو مقدم کیا. اور یہاں تقرأ السلام فرمایا، یہ نہیں کہا تسلمو. مطلب یہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ تقرأ السلام اس کو دیکھو تو سلام پڑھو یا اس کو جو ہے خط میں لکھ کر کے بھیجو سلام. تو یہاں پر جو ہے قرأ السلام و اقرأ السلام یہ آتا ہے کہ اقرأ السلام یعنی اس کو خط میں لکھ کر کے بھیجا کہ میری طرف سے جو ہے تمہارے اوپر سلام، اس لیے تاکہ دونوں صورتوں کو عام ہو جائے. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تقرأ السلام کہہ کر کے یہ بتانا مقصود ہے کہ اہل اسلام کا سلام السلام علیکم ہے. وہ تحیات جو کہ جاہلیت کے زمانے میں جو ہے ام صباحا وغیرہ جو ہے یا جیسے اب جو ہے صباح الخیر مساء الخیر جو ہے یہ رائج ہو گئے ہیں، یہ اہل اسلام کا سلام نہیں ہے بلکہ اہل اسلام کا سلام السلام علیکم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام سے مراد یہاں پر جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ اسی حدیث سے ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لا تبدأوا اليہود والنصارى بالسلام، یہود و نصرانیوں کو سلام میں ابتدا مت کرو، اور ان میں سے کسی کو دیکھو راستے میں فاضطروه الى اضيق الطريق تو اس کو جو ہے
تب راستے کے جو ہے تنگ حصے کی طرف جو ہے بدل کے جو اس کو مستق کرو. یہ جو ہے اس حدیث سے جو ہے یہ صاف پتہ لگا کہ یہ سلام کا حکم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے.